بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از راجہ ضیاء الحق اور آج میں آپ سے بات کروں گا کہ پیشن اور پروفیشن ان میں سے پرائیورٹی کس چیز کو دینی چاہیے۔ دیکھیے، ایز مسلمز ہم ایک بات بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا پورا بھروسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کا جو رزق ہے وہ لکھا جا چکا ہے۔ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آ کر اس کا رزق لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ انسان کا رزق اس سے زیادہ پیچھا کرے گا جتنا موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو رزق تو آپ کا ملے گا۔ ہاں، یہ اب سوال ہے کہ آپ کس پروفیشن کو اپناتے ہیں ان آرڈر ٹو گیٹ ٹو دیٹ رزق۔ آپ کے پاس آپشن ہے، چاہے تو آپ کوئی حلال طریقہ کر لیں یا آپ کوئی حرام کر لیں، ایدر وے وہی رزق آپ کے حصے میں آئے گا جو کہ لکھا ہوا ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں پھر تو میں گھر بیٹھ جاتا ہوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اور خود ہی آسمان سے رزق نازل ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ حرکت میں برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بتائی کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح کہ چڑیاں اللہ پر توکل کرتی ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے نکلتی ہیں صبح کے ٹائم اور واپس آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہم بھی اگر اللہ پر توکل کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رزق عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھیے، ایک چڑیا روزانہ گھر سے نکلتی ہے، گھر بیٹھ کے انتظار نہیں کرتی کہ آسمان سے رزق نازل ہوگا۔ لمبا سا سانس لیں، ریلیکس۔ رہی بات پیشن کی، تو ایک انسان اگر اپنی پوری زندگی ایک ایسی جاب میں ٹائم لگا دیتا ہے جس کا اس کو کبھی شوق ہی نہیں تھا، تو سوچئے کتنی انفلفلڈ وہ زندگی ہوگی۔ اور اگر آپ ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جہاں پہ آپ نے ساری عمر وہ کام کیا جو کہ ایکچولی آپ کو پسند تھا، جو ایکچولی آپ کا شوق تھا، تو پھر آپ اس لائف کو انجوائے کریں گے۔ ڈیوڈ شوارٹز اپنی کتاب دا میجک آف تھنکنگ بگ میں لکھتے ہیں کہ دا رائٹ ایٹیٹیوڈ اینڈ ون لیگ ول بیٹ دا رانگ ایٹیٹیوڈ اینڈ ٹو لیگز ایوری سنگل ٹائم۔ یعنی کہ اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ صحیح ہے اور وسائل نہیں ہے تو آپ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس وسائل بہت سارے ہیں لیکن ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے، آپ کا پیشن ہی نہیں ہے، تو پھر آپ سکسیزفل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے وہ اپنی کتاب میں مینشن کرتے ہیں کہ اٹ ڈزنٹ میٹر ہاؤ مچ مارکس یو گیٹ اور واٹ گریڈز یو گیٹ اور ایون ہاؤ مچ یو کین میمورائز، واٹ ریئلی میٹرز از ہاؤ مچ پیشن یو ہیو فار دا سبجیکٹ آف یور انٹرسٹ۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس پیشن ہے نا تو آپ خود سے انکریج ہوگے کہ ہاں میں نے اس کو پڑھنا ہے، میں نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے، میں نے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن حاصل کرنی ہے، میں نے اس کو پریکٹیکلی کرنا ہے تاکہ میں اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو جاؤں، کیونکہ وہ آپ کا شوق ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ صرف شوق کا ہونا بھی کافی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اینڈ دا فرسٹ کوسچن وڈ بی دیٹ واٹ آر یو فیڈنگ یور برین؟ آپ اپنے دماغ کو کیا خوراک دے رہے ہیں؟ جیسا کہ آپ کے جسم کو خوراک چاہیے، آپ کے دماغ کو بھی خوراک چاہیے۔ تو جو کچھ بھی آج اپنے دماغ کو آپ کھلا رہے ہیں، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ سن رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا برین فوڈ ہے آپ کے لیے۔ اس بات کو میں یوں بھی ریفریز کر سکتا ہوں کہ واٹ ایور یو آر فیڈنگ یور برین رائٹ ناؤ will have a direct impact on the kind of person you become 5 years from now, 10 years from now۔ جو کوئی خوراک آج آپ اپنے دماغ کو کھلا رہے ہیں اس کا ڈائریکٹ اثر ہوگا اس پرسنالٹی پہ جو آپ کی بننے جا رہی ہے آج سے 5 یا 10 سال کے بعد۔ تو اگر آج آپ فضول قسم کی میگزینز پڑھ رہے ہیں، ٹائم ضائع کرنے والے ڈرامے دیکھ رہے ہیں اور طرح طرح کے فضول لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں، تو خود ہی سوچئے کہ آج سے 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد آپ کہاں ہوں گے۔ They say that if you study a subject for 1 hour every day for 5 years, by the end of those 5 years, you will become an expert or an authority on that subject۔ یعنی اگر آپ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ نے اس کے اوپر ایک کتاب پڑھنا شروع کی، وہ ختم ہوئی، دوسری اٹھا لی، وہ ختم ہوئی، تیسری اٹھا لی، روزانہ آپ 1 گھنٹہ اس کو دیتے ہیں اور 5 سال تک لگاتار آپ نے ایسا کیا، انکلوڈنگ ہالیڈیز، انکلوڈنگ سنڈیز، تو 5 ایئرس کے بعد آپ اس سبجیکٹ کے ماسٹر بن چکے ہوں گے۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز ایسے ہیں جو کہ آپ کو موٹیویٹ تو کرتے ہیں کہ فالو یور ڈریمز، فالو یور پیشن، یو کین ڈو اٹ، ڈو واٹ ایور یو وش، میرا جسم میری مرضی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہم اپنے پیشن کو پرسو کرتے ہوئے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شامل ہو۔ سو کام وہ کریں جو حق حلال کا ہو، جس میں آپ کی دنیا اور آخرت دونوں صحیح طریقے سے گزر جائے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی قرآن مجید میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ دنیا میں بھی ہمیں خیر چاہیے اور آخرت میں بھی خیر چاہیے۔ صرف دنیا میں عیاشی کر کے مر جانا اور آخرت برباد کر دینا، یہ عقل مند انسان کی نشانی نہیں ہے۔ سو 2 باتوں کا خاص خیال رکھیے گا، ایک تو کبھی وہ کام نہ کریں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شامل ہو، اور کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جو کہ آپ کے والدین کی شرمندگی کا باعث ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری باتیں؟ اب رہا سوال یہ کہ ہاؤ ڈو آئی فائنڈ مائی پیشن،
اس کے لیے آپ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز گھر پہ ہی کر سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں SWOT انالیسس، اسٹرینگس، ویکنیسز، اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس، SWOT۔ تو سب سے پہلے آپ کی اسٹرینگس کیا ہیں؟ واٹ تھنگس آر یو ایکچولی گڈ ایٹ؟ آپ جنرلی کن چیزوں کے اندر اسٹرانگ ہیں، کون سی چیزیں آپ کا شوق ہیں، یہ آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کی ویکنیسز کیا ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو آپ نہیں کر سکتے یا آپ کو بہت ڈیفیکلٹ لگتے ہیں۔ سو فار ایگزامپل اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں ڈیسک جاب نہیں کر سکتا، میں کسی چیز کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا، نمبرز کے ساتھ کام کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، تو پھر اکاؤنٹنسی کے پروفیشن میں آپ نہیں آ سکتے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ایک پیپلز پرسن ہے، آپ کو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں مزہ آتا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں مزہ آتا ہے، سو مے بی یو کوڈ بی اے ٹیچر، اے پروفیسر، اور ایسی کسی جاب میں مارکیٹنگ کے اندر آپ آ سکتے ہیں، یا وہ جاب جہاں پہ 1-to-1 انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر فائنلی اس بات پر غور کیجیے گا کہ ہاؤ وڈ یو لائک ٹو لیو دس ورلڈ؟ آپ کیا چاہیں گے کہ جب آپ دنیا چھوڑ کر جائیں تو what type of legacy you leave behind? How would you like to be remembered? سوچئے کہ اگر خدا نخواستہ ڈاکٹرز آپ کو یہ کہہ دیں کہ آپ کے پاس صرف 6 مہینے رہ گئے ہیں، تو سوچئے ان 6 مہینوں کو آپ کیسے گزاریں گے؟ آپ کا ریلیشن شپ آپ کے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہوگا ان 6 مہینوں میں؟ آپ کا ریلیشن شپ آپ کے فیملی ممبرس کے ساتھ کیسا ہوگا؟ آپ کا ریلیشن شپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہوگا؟ اور کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کو لگتا ہے آپ نے لازماً کر کے جانے ہیں بفور یو لیو دس ورلڈ؟ سو آرام سے، سکون سے ذرا اس کے بارے میں سوچیے گا کہ میں اپنی لائف کو کس طرح گزارنا چاہتا ہوں۔ لمبا سا سانس لیں، ریلیکس۔ سو گائز، آئی ہوپ کہ آج کی باتوں سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیشنس کو صحیح طریقے سے فلفل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم دنیا میں رہیں، اپنے پیشنس کو فالو کریں، حق حلال کے طریقے سے فالو کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو بھی سنوار دے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، دس از می راجہ ضیاء الحق سائننگ آف۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔